اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماہ مبارک رمضان، اللہ کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ اس ماہ میں انسان زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی عبادت کو وجہ لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ جہاں پر انسان روزے دار ہے، صائم ہے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا ہے، وہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ چند احکامات کہ جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے ان کو بھی جانے اور پہچانے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو انسان روزے دار ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو بجا لے کر آئے تو روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن ثواب میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ نہ روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ سوالات زیادہ تر انہی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کلپ کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، اور اس میں ہم دونوں بزرگان کی نظریات کو بیان کریں گے، آیت اللہ سیستانی صاحب کی بھی اور آیت اللہ رہبر معظم کی بھی، کہ ان چیزوں کا اگر روزے دار بجا لے کر آ رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، نہ ہی مکروہ ہوگا۔ نمبر 1، بال اور ناخن کا کاٹنا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز، خضاب اور مہندی لگانا، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان روزے کی حالت میں خضاب کر رہا ہے یا مہندی لگا رہا ہے تو اس سے جو ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز ہے انجیکشن لگوانا، یہ ڈرپ وغیرہ لگانا۔ اس میں آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں اگر طاقت کا بھی انجیکشن ہے، اگر انسان لگوا رہا ہے تو روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ طاقت کا انجیکشن نہ لگوائے۔ اب اس مسئلے میں رہبر معظم کے جو مقلدین ہیں وہ کیا کریں؟ وہ فل عالم کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، اور جب فل عالم کی طرف جب وہ رجوع کریں گے تو ان کا روزہ جو وہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی رہبر معظم والے افراد بھی، مقلدین بھی فل عالم کی طرف رجوع کر کے اپنے اس مسئلے کو جو وہ حل کر سکتے ہیں اور انجیکشن جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اور چیزیں بعد والے کلپ میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔